نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ اچانک جو وہ سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری ٹانے کی صبح لیا ہوا نے ان دوران اچانک جو ہے نا سوئی چھنی پی نینجے ساتھ جو ہے نا یہ چراغ لیمپ اسائی لیو۔ اتنے میں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہ سارا گھر آپ علیہ السلام کی روشنی سے، آپ کے چہرہ مبارک کی روشنی سے جو ہے وہ سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ وہ سوئی جو ہے وہ مل گئی۔ یعنی اتری اپنے سرکار علیہ السلام جو تشریف دنیا ہوا تو آقا علیہ السلام جو چہرہ منور جی برکت سے نے جو چہرے جی روشنی سے سجو گھر روشن تھی ویو، جو سوئی جو چھنی پی وی وہ بھی الحمدللہ عز و جل مری وی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی وہ کون ہے جو آپ علیہ السلام کو قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بخیل ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بخیل کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ام المؤمنین پانچی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریا کہ یا رسول اللہ آئیں جو چہرو جو ہے کتنا روشن ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مارو لے ہلاکت ہے، ان جان لے ہلاکت ہے جو مکے قیامت جے دی نی ناڑی سگے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریا کہ وہ کہہ رہے جو قیامت جے آئیں کہ نی ڈسی سگے؟ تو فرمایا وہ کنجوس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھیا کہ کنجوس کہہ رہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا او جو مجھو نالو سنیو نے مجھے متے درود شریف نہ پڑھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر عمر بھر میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے، یعنی زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ اور ہر مجلس میں جہاں بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف لیا جائے تو وہاں ایک بار پڑھنا واجب ہے اور بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی علماء فرمائیں تھا کہ ہر مسلمان متے عمر بھر میں حقرے فیری درود پاک پڑھنو لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ نے ہر مجلس میں، ہر بیٹھک میں، ہر اجتماع میں، ہر محفل میں جرا گھریا گھری آقا علیہ السلام جو نام اچے تو اڈا حقرے فیری درود شریف پڑھنو
واجب ہے. فرض جو چھڈی وہ بھی گناہگار ہے، نے جو واجب چھڈی وہ بھی گناہگار ہے. البتہ فرض جو درجو فرض جو مرتبہ وڈو ہے، واجب جو مرتبہ اوچھو ہے. نے ہر فیری جڑے جڑے نام اچے تا ہر فیری درود پاک پڑھنو ہی مستحب ہے. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. یعنی ہمارے پیارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے سے ایسا نور نکلتا جس کی روشنی میں کوئی بھی سوئی مل جاتی ہے. گویا کہ آپ علیہ السلام سے نکلنے والا نور رات کی تاریکی دن کے اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور تھے، اور آپ علیہ السلام کے جسم انور سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں. یعنی ان روایت سے خبر پی، جو درود شریف والی روایت ہے ان سے خبر پی کہ پانجا آقا علیہ السلام سراپا نور وا، یعنی متھے سے گنینے پگ تک قدم تک نور ہی نور وا. نے آئی علیہ السلام جو جسم انور سے نور جو کرنوں نکلنی ہوئے. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے. یعنی آپ علیہ السلام کے نورانی جسم میں نور کی بھری ہوئی تجلیات کے کیا کہنے کہ اے میری جان کی جان، یعنی اے میرے آقا علیہ السلام، میں تو آپ کو نور کی بھی جان کہوں گا. یعنی سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کو جو نور ہے نا اس کی بھی میں جان کہوں گا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آپ علیہ السلام کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے، کہ ایسا شخص بروز قیامت رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی محروم رہے گا. اور ایسا شخص دنیا و آخرت کی کئی بھلائیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے بندے کا باطن اجلا ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے والوں سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے مرادیں بر آتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے مصائب و آلام دور ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، درود پاک پڑھنے سے پل صراط کی تاریکی دور ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے اجر و ثواب میں برکت ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درود پاک پڑھنے سے کل بروز قیامت شفیع محشر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، من صلی علیہ یوم الجمعہ کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ.
یعنی جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی. یعنی جو جمعے جدی مجھے متے درود پاک پڑھنو تو بروز قیامت ان جی شفاعت مجھے متے ہونی. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمان ہے، یہ بھی جو فرمان حضرت سیدنا رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. آئیے ایک بار ہم بھی یہ مل کے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. الحمدللہ عز و جل یہ جو درود پاک ہے یہ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے تحت جو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں تو وہاں الحمدللہ عز و جل یہ درود پاک پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی درود پاک ہیں جیسے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا تو مرتے وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ قبر میں اتارتے وقت وہ دیکھے گا کہ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی درود و سلام پڑھنے والوں کی تحریک ہے، درود و سلام پڑھنے والوں کی تنظیم ہے. دعوت اسلامی میں جو بھی آتا ہے، جو اس کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آتا ہے، جو اس کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، جو اس کے مدنی حلقوں میں شرکت کرتا ہے، جو مدارس المدینہ بالغان میں شرکت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی پابند ہو جاتا ہے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. کیونکہ اس امت کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ اس میں بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے، جہاز ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی جو فراٹے پر جو ہے وہ فراٹے لے کر کہاں سے کہاں پہنچیں گی، اس میں ٹرینیں ہوں گی تو بڑے بڑے تاجر ہوں گے. تو اس امت کی فضیلت یہ نہیں ہے. اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو خود نیکی کی دعوت دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے. اس امت کی فضیلت یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو وہ جامعات المدینہ کی بھی ترکیب ہوتی ہے کہ جن میں درس نظامی کورس کروایا جاتا ہے، اور عموماً لوگ اسے عالم کورس کہتے ہیں. تو خیر اصل میں جو درس نظامی ہے نا، یہ جب تیار ہوا تھا یہ کورس تو اس وقت تھا تو یہ بہت طویل، اور درس نظامی یہ ہے نظام کا درس، یعنی جو ملکی نظام ہوتا ہے اس کا درس. تو اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو شخص درس نظامی کر لے، یہ کورس جب مکمل کر لے، اب کیا ہے وہ ایس ایچ او بھی بن سکتا ہے، پولیس افسر بھی بن سکتا ہے، سرکاری افسر، اور قاضی بھی بن سکتا ہے جسے ہم جج وغیرہ کہتے ہیں. تو یہ درس نظامی نظام کا درس یہ تھا اس حساب سے. تو خیر اب یہ جو ہے وہ سمٹتے سمٹتے یہ ہو گیا 6 سال کا، اور خیر اس میں جو ہے وہ کتابوں کا جو ہے نا وہ جو بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو فقہ، پھر اصول فقہ اور دیگر کتابیں، پھر عقائد پر بھی پڑھایا جاتا ہے. تو جو بھی درس نظامی کر لیتا ہے تو فی زمانوں سے کہا جاتا ہے عالم، تو اسے کہا جاتا ہے عالم کورس. ورنہ یاد رہے کہ عالم جو ہے نا وہ علم سے ہوتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلام کے تحت جو ہے وہ درس نظامی کورس بھی کرایا جاتا ہے الحمدللہ. اور درس نظامی کرنے والا واقعی جو درس نظامی کرتا ہے نا اسے پتہ ہے
وہ جانتا ہے اپنی کیفیت کہ چونکہ علم ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں، ہماری مارکیٹوں میں صرف وہی ہیں جو دین میں فقیہ ہوں، یعنی اس کو دین کی یہ معلومات ہو، سمجھ بوجھ ہو، یعنی غیر عالم جو ہے نا وہ ہمارے بازاروں میں آنے کی زحمت نہ کرے، تو عالم ہوتا ہے۔ اور ایک دور تھا کہ ہر طرف جو وہ علماء کی بہار تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سارے علماء ہی تھے، یہ تو وہ دور تھا، تابعین کا دور آیا وہ بھی علماء تھے، اور یہ ہے نا کہ قرون ثلاثہ کہ دور صحابہ، دور تابعین اور دور تبع تابعین، یہ تینوں دور جو ہے خیر والے دور تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ علم سے دوری ہوتی گئی اور مسائل ہوتے اور یہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ خیر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ عالم ہوتا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بنام کنز الایمان لکھا، پھر یہ کہ فتاوی رضویہ، اور اس وقت دنیا میں اگر کوئی، چونکہ سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے جو تھے وہ فتاوی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے فتاوی تھے جنہیں فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، رد المحتار بھی کہا جاتا ہے، کہ در مختار پر جو ہے وہ جو سیدی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ ہے تو اسے رد المختار کہا جاتا ہے۔ اور ہم یہاں جو بھی پاک و ہند والے ہیں وہ احناف حنفی ہیں، تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی تھے۔ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو نا وہ جو بھی تحریر کی وہ عربی میں کی، فتاوی شامی کی تقریباً جلدیں جو ہے وہ 30 ہی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی ہیں، وہ بھی اردو میں، اور اتنا لٹریچر، اتنا فقہ کے حوالے سے کلام، تو سید اعلیٰ حضرت کہا کہ اس کے بعد اب تک کسی نے ایسا کلام نہیں کیا فقہ پر، علم دین پر۔ اور سید اعلیٰ حضرت کے کئی رسائل عربی میں، تو خیر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر بقدر ضرورت اس کی حیثیت کے حساب سے، اس کے حال کے حساب سے اس پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اب جیسے کوئی شخص بالغ ہوا تو اب بالغ ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہو گئی، تو نماز ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے فرض مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو گئے، نماز کے واجبات سیکھنا اس پر لازم ہو گئے، نماز کی سنتیں اس پر سیکھنا سنتیں ہو گئی، یعنی یہ سنت ہو گیا کہ اب سنتیں سیکھے۔ اسی طرح جب اس کا رمضان شریف آئے گا، پہلا رمضان، تو اب روزے کے مسائل سیکھنا بھی اس پر فرض ہو گئے۔ وعلی ھذا القیاس، اسی طرح اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اب تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، اگر کسی کا نوکر بننا چاہتا ہے، نوکری پہ رہنا چاہتا ہے تو نوکری کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، وعلی ھذا القیاس۔ تو خیر الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے تحت وہ جامعۃ المدینہ کی بھی ترکیب ہوتی ہے جن میں درس نظامی بھی کرایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عز وجل آپ کے شہر موپوتو، تو یہاں بھی الحمدللہ عز وجل جامعۃ المدینہ کی ترکیب ہے، تو یہاں بھی جو ہے وہ الحمدللہ عز وجل درس نظامی سکھایا جاتا ہے۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی، میں ہر اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ کم از کم اپنا ایک بیٹا تو ضرور دیں، کہ کم از کم ایک بیٹا تو ہو جو عالم بنے۔ اور عالم کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ، جو حافظ ہوتا ہے حافظ قرآن، وہ کل بروز قیامت 10 ایسے افراد کی شفاعت کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، اور عالم لا تعداد افراد کی شفاعت کروائے گا۔ تو عالم ہوتا ہے کہ اس کے دنیا میں بھی موج ہے اور آخرت میں بھی موج ہے۔ تو آپ لوگ نیت کیجئے کہ درس نظامی کروانے کی اپنی اولاد کو، اور اسی طرح جو ہے وہ اسلامی بہنوں کا بھی ہے جامعۃ المدینہ، تو اسلامی بہنوں سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ درس نظامی کی ترکیب کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خیر ہمارا جو ہے وہ بیان چل رہا تھا درود شریف کے حوالے سے۔
ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام اور سراپا پہ بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے بڑے اسلام بھائیوں، جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی بیان سنیں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جائز کام کریں، تو اس سے پہلے جو وہ اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جڑے پان کوئی بھی سارو کم کرو، کوئی جائز کم کرو، تا کھپے کے پان ان سے پہلے ساری نیتوں کری گنو۔ کہ آقا علیہ السلام جو فرمانا ہے کہ مسلمان جی نیت ان جے عمل سے، ان جے کم سے بہتر آئے۔ نے یہ بھی یاد رہے کہ جتری نیتوں ودھارے انہی اترو ثواب بھی ودھارے۔ تا نیت کری گنو حسب حال کہ نگاہیں کہ نظروں نیچی کرینے، کن لگائنے بیان سننے۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ نے توبو الی اللہ وغیرہ سوری نے ثواب کمان جی نیت سے نے جو صدا لگائی، یعنی جو ہی نعرو لگائے، جو ہی صدا لگائے، ان جے دل جو ہی نیت سے بلند آواز سے ان جو جواب دینے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آج میرے بیان کا موضوع جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے متعلق ہے، انہی کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ ربیع الاول یہ وہ مبارک اور عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کا انتظار عاشقان رسول کو گویا کہ سارا سال ہوتا ہے کہ بس جلدی ربیع النور آئے۔ اور اس مہینے کے آتے ہی، یعنی ربیع الاول کے آتے ہی، مسلمان اپنے محبوب آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بڑی شان اور شوکت اور نہایت عزت و احترام سے مناتے ہیں۔ اور ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی غلامان مصطفیٰ عاشقان میلاد خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ گویا کہ ہر طرف بہار کا سما ہوتا ہے اور باغ الفت لہلہانے لگتا ہے، دلوں کی کلیاں کھلنے لگتی ہیں اور خوش نصیبوں کے لبوں پر نعتوں کے گجرے اور درود و سلام کی ڈالیاں سج جاتی ہیں۔ عاشقان رسول اپنے گھر، گلیاں، مکان، دکانیں اور بازار سجاتے ہیں، اور اجتماع میلاد و محافل درود سے آنے والی صلی اللہ کی صدائیں کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ماہ ربیع الاول میں وہ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہ جن کے نور سے یہ کائنات روشن ہے، جن کے نور سے زمین و آسمان روشن ہے، جن کے نور سے سورج اور چاند منور ہوئے، جن کے نور سے تاروں اور کہکشاؤں میں روشنی ہے، جن کے نور سے ظلمتیں ختم ہوئی، جن کے نور سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، جن کے نور سے گمراہوں کو راہ ہدایت ملی، اور وہ بھٹکے ہوئے لوگ اس نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نور کی خیرات پا کر چاند تارے بن کر خود نور کی روشنیاں بانٹنے لگے۔ وہ نور والے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کی، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حافظ الحدیث حضرت امام ابو بکر عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا، اے جابر، بے شک بالیقین اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ دعوت اسلام کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایت و نصیحتوں میں ہے کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے موجودات کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو بلند فرمایا تو اپنے فیض ذات سے مٹھی بھر لے کر اس سے ارشاد فرمایا اے نور محمد بن جا۔ اس نور نے ایک نوری ستون کی صورت اختیار کر لی اور اس قدر روشن ہوا کہ عظمت کے پردے تک جا پہنچا اور رب کائنات کو سجدہ کیا اور کہا الحمدللہ عز وجل، یعنی سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے اسی لیے پیدا فرمایا اور تیرا نام محمد رکھا ہے، تجھی سے اپنی مخلوق کی ابتدا کروں گا اور تجھی پر اپنی رسالت کا سلسلہ ختم کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کر کے ایک حصے سے لوح محفوظ اور دوسرے سے قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم سے ارشاد فرمایا لکھ، تو قلم پر 1000 سال تک ہیبت الہی سے لرزہ طاری رہا۔ اس کے بعد قلم نے عرض کی اے میرے رب عز و جل کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ۔ بس قلم نے لکھا اور مخلوق کے متعلق علم الہی پر رسائی پا لی۔ پھر قلم نے یہ باتیں لکھی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت مبارک کے موجود اولاد کی تعداد لکھی۔ پھر جو اطاعت الہی بجا لائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت داخل فرمائے گا، جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی امتوں کے متعلق بھی لکھا۔ یہاں تک کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متعلق لکھا کہ جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی، اب بس قلم یہ جملہ کہ وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا اپنی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا آئی اے قلم ذرا ادب سے، تو قلم ہیبت و جلال الہی سے شک ہو گیا، پھر اسے تراشا گیا۔ تب سے قلم میں یہ بات جاری ہو گئی کہ تراشے بغیر نہیں لکھتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قلم سے ارشاد فرمایا اس امت کے متعلق لکھ، یہ امت گناہگار ہے اور رب کریم غفار ہے، یعنی بہت بخشنے والا۔ غفار کا معنی کہ بہت بخشنے والا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا، وہ جو 4 حصے تھے نا نور کے، تو تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا، پھر چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کر کے پہلے حصے سے عقل، دوسرے حصے سے معرفت اور تیسرے سے سورج، چاند اور آنکھوں کا نور اور دن کی روشنی پیدا فرمائی۔ تو یہ سب حقیقتاً نبی مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے انوار ہیں۔ بس آپ علیہ السلام تمام کائنات کی اصل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نور کی اس چوتھی قسم کے چوتھے حصے کو بطور امانت عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور ان کی پشت مبارک میں رکھا۔ پھر وہ مبارک نور ہمیشہ طیب و طاہر اور برتر و بارہ لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پاک و صاف اور معظم و مکرم حالت میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو رفیع الشان صلبوں سے بلند رتبہ
سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر کی طرف منتقل فرمایا تو اس منتقلی کے ساتھ ہی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگی کہ ساری مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگی. زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا اے عرش وقار و سنجیدگی کے نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور رعب و دبدبا کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ و پیراستہ ہو جا، اے محلات کی حورو تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان باغبان جنت کے دروازے کھول دے اور حور و غلما کو سامان زینت سے آراستہ و پیراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دے. اے مالک، یہ داروغ جہنم حضرت مالک علیہ السلام، اے مالک جہنم کے دروازے بند کر دے کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمینہ کے بطن میں منتقل ہونے والا ہے، اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا اسی لمحے میں اپنے محبوب علیہ السلام کو مکمل صورت دے دوں گا اور یہ لوگوں کے سامنے انسان کامل ظاہر ہوگا. وہ منقول ہے کہ نور محمدی کی منتقلی کی رات ہر گھر اور مکان میں نور داخل ہو گیا اور ہر چوپایا محو کلام ہو گیا. حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب تک آپ علیہ السلام میرے شکم میں تشریف فرما رہے میں نے کبھی درد و علم، بوجھ یا پیٹ میں مروڑ محسوس نہ کی. کامل 9 ماہ کے بعد آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو ایک نور بر آمد ہوا جس سے ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے ان محلات کو دیکھا. یعنی کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں ملک شام. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے یہاں اپنے بیٹے کی ولادت ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو میں نے نور دیکھا کہ جس سے شام کے محلات یعنی سیریا کے محلات روشن ہو گئے اور میں نے اپنی نظروں سے ان محلات کو دیکھا. غور تو کیجئے، نہ کہ اس کو کوئی خوردبین تھی، نہ کوئی ایسا کوئی کنیکشن تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو نور پھیلا تھا اس کی روشنی میں یہ سارے محلات اتنی دور کے محلات دیکھ لیے. کیا ہمارے آقا کی شان ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان، کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، ہاشمی کی آمد، مطلبی کی آمد، آقا عطار کی آمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی سے بنایا گیا. تو یوں خود حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد خاکی ہے، یعنی مٹی سے بنی ہوئی ہے. اور ہمارے آقا علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس کائنات میں بشر بن کر تشریف لائے، مگر آقا علیہ السلام کی حقیقت نور ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نورانی بشر ہیں، کہ ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی آپ علیہ السلام کو نور فرمایا گیا، چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے وسیلے سے تاریکی یہ کفر دور ہوئی، یعنی کفر کا اندھیرا یہ دور ہوا اور راہ حق واضح ہوئی۔ اسی آیت کریمہ کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام ابو محمد حسین بغوی، امام فخر الدین رازی، امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی، علامہ ابو البرکات عبداللہ نصفی، علامہ ابو الحسن علی بن محمد خازن، امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ علیہم اجمعین سمیت کثیر مفسرین نے فرمایا کہ آیت طیبہ میں موجود لفظ نور، اس سے مراد نبی پاک فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ جبکہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے سورج کو بھی دوسری جگہ سراج منیر فرمایا ہے، کیونکہ سورج چمکتا بھی ہے اور چمکاتا بھی ہے، کہ یہی سورج چاند اور تاروں کو نور بناتا ہے، کیونکہ یہ سب یعنی چاند اور ستارے جو یہ سورج سے ہی نور پاتے ہیں اور یہ جگمگاتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی سراج منیر فرمایا گیا کہ حضور خود بھی چمک رہے ہیں اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کو نور بنا رہے ہیں کہ وہ سب حضور ہی سے جگمگا رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پہلے شعر کا مطلب یہ کہ جہاں میں جو بھی چمک رہا ہے، دنیا میں جو بھی چمک رہا ہے، اے نوری چمک والے آقا وہ آپ کے نور کے صدقے میں ہی چمک رہا ہے۔ تو میرے نورانی آقا میرا دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، اس پر بھی نظر منور ڈال کر چمک عطا فرما دیجئے۔ اور دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں کہ آپ نے صرف میری ظاہری آنکھوں سے پردہ کیا ہے، ورنہ زمانہ آج بھی آپ کے نور سے شاد و آباد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ایسی پیاری پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، تو آپ بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی سے ہر دم وابستہ رکھیے، اور دعوت اسلامی کے جو ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں، جو ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ شرکت کیجیے اور ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی